الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 الفا من امتی یدخلون فی الجنہ بغیر حساب الذین لا یتطیرون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ایک بڑا الحمدللہ مبارک سلسلہ ہے، یہ درس و دروس والا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگا رکھی ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ بوجھ دی ہے دین کی تو ہم اپنے بھائیوں کو بھی دین کی طرف لائیں۔ اور اس وقت جو معاشرے کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو جتنا ہو سکتا ہے ہم اللہ کے دین کی نصرت میں، دین کی تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں۔ اور الحمدللہ یہ درس جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، شاید کرنل صاحب کے حکم سے پہلا درس مجھے شاید ایسے ہی یاد ہے کہ میں نے دیا تھا یہاں، وہ الحمدللہ سال ہا سال سے یہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کوشش قبول فرما لے۔ آج کا جو ہمارا یہ ٹاپک ہے مختصر سا، وہ محترم کرنل صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ توکل کیا ہے اور توکل اور اسباب کا کیا تعلق ہے، یعنی اسباب کو اختیار کرنے کا۔ اس کے بارے میں چند چیزیں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور کے ساتھ سننے کی اور پھر اس پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر توکل کا حکم دیا ہے، توکل کرنے کا، کہ تم میرے اوپر توکل کرو، نفع نقصان کا مالک مجھے سمجھو، تو میں ہی ہوں جو تمہارے سارے اعمال درست کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ مثلاً ایک جگہ پر فرماتے ہیں وَمَن یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو بندہ اللہ پر توکل کر لے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی شرح میں مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ فَهُوَ حَسْبُهُ کا تعلق تمام چیزوں سے ہے، تمام امور سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو صحیح اللہ پہ توکل کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری کائنات کے مقابلے میں کافی ہو جاتا ہے، اس کے امور سیدھے کر دیتا ہے اور اس کی بگڑی سنوار دیتا ہے اور اس کی پریشانیاں اللہ ختم فرما دیتا ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح توکل ہو۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور توکل کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، یقین ہونا چاہیے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور پھر اس کے مطابق ہمارا عقیدہ، ایمان، عمل ہو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتہائی پیارے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ اکرام جب ہم یہاں لاہور میں ہی پڑھتے تھے جامعہ رحمانیہ میں، تو وہ بطور مزاح، یعنی کلاس میں طلبہ کا کوئی ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ توکل کیا ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے نا، کہ جی اگر بسم اللہ پڑھ کے اللہ پر توکل کر کے آپ دریا چلتا ہوا پانی اس پہ بھی پاؤں رکھیں تو آپ دریا کے پار گزر جائیں گے۔ یہ ہر دور میں جس طرح کا ماحول ہو اسی طرح کی باتیں اس طرح کی جنم لیتی رہتی ہیں۔ کسی دور میں آپ کا راوی جو ہے ماشاءاللہ چلا کرتا تھا، تو اس حساب سے جی بسم اللہ پڑھیں، اللہ پہ توکل کریں، پاؤں رکھیں، آپ جناب دریا میں چلتے ہوئے دریا کی دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اب کسی بندے نے سنا کہ جی مولانا صاحب بیان فرما رہے ہیں، تو اس نے اس پہ یقین رکھا، توکل کیا اللہ تعالیٰ پر، اور جا کے بسم اللہ پڑھی اور دریا میں داخل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے با حفاظت اسے دوسری طرف پہنچا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد مولانا صاحب کو دیکھا کہ وہ کنارے پہ بیٹھے ہیں،
کہا جی مولانا صاحب کیسے بیٹھے؟ کہا جی وہ کشتی بوٹ دوسری طرف ہے تو میں ویٹ کر رہا ہوں. تو کہا بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، پاؤں رکھے اور چلیں. کہا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے ساری بات، لیکن کشتی ہونی چاہیے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ہر روز جاتا ہوں، آپ تقریریں تو بڑی کرتے ہیں، تو اب آئیں میرے ساتھ. تو اس نے بسم اللہ پڑھی، پاؤں رکھا اور دریا کے اندر داخل ہو گیا. اب مولانا صاحب پاؤں رکھتے ہیں، پیچھے ہٹا لیتے پیچھے. مولانا صاحب آتے نہیں ہیں. کہا جی مجھے ڈر ہے میں ڈوب نہ جاؤں. تو توکل یہ نہیں ہوتا، توکل اللہ تعالیٰ پر پورا یقین. تو فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. دیکھیں یہ تجربے کی باتیں ہیں جی، کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ایک جگہ پہ ہے. دوسری جگہ پہ ہے نعم المولا ونعم النصیر. اس کا تعلق، اس کا مطلب کیا ہے؟ توکل کے ساتھ اس کا تعلق حسبنا اللہ. جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، میں جب ریاض میں تھا تو ہمارے ساتھ ایک یمنی ساتھی کام کرتے تھے، قرآن بھی بڑا پیارا پڑھتے تھے اور ماشاءاللہ سینسیبل آدمی تھے. تو وہاں ایک انڈین تھا جو گیٹ کیپر، جسے چوکیدار آپ کہہ لیں، حارس بولتے عربی میں. تو اس کے ساتھ کوئی اس کی بات ہوگی. اب کیونکہ یہ جو یمنی ساتھی تھے ان کا اسلامک سینٹر کے اندر کافی یعنی گہرے پاؤں مضبوط تھے، یہ بیچارہ انڈین تھا. تو یقین کریں میں اس دن حیران ہوا، زیادتی اس یمنی کی طرف سے ہوئی اور وہ انڈین بھائی جو ہیں، یہ یمنی گزر رہا ہے. تو اس نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. میں تھوڑی دیر کے بعد اپنا آفس بند کر کے آیا تو یہ یمنی ساتھی جو ہے نا بڑا پریشان کھڑا ہے، ایسے جیسے رونے والا ہوتا ہے. تو میں نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ خیر ہے؟ پریشان نظر آتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ اس کو سمجھائیں، اس نے جو مجھے آیت سنائی ہے نا، میں اس سے معافی مانگتا ہوں، جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا اس کی غلطی ہے، میری غلطی ہے، میں معافی مانگتا ہوں. کیونکہ جو لفظ یہ پڑھ رہا ہے نا کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے میرے مقابلے میں اسے کافی ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ لو انکم تتوکلون علی اللہ، اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو حق التوکلی، جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. لیکن مثال دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، آپ کے فرامین ان میں بڑی گہرائی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. پھر پرندوں کی بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پرندے جب صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے خماسن، یہ بالکل خالی پیٹ ہو کر نکلتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں بتانن، تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب کیا تھا کہ جب یہ صبح ہوتی ہے اپنے پرندوں میں، اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے یہ پرندے رزق کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ کچھ نہ کچھ تگ و دو کرتے ہیں، اپنے پر پھیلاتے ہیں، اڑتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں. حالانکہ نہ ان کی کوئی دکان ہے. ویسے سمجھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ لفظ نہیں بولے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، نہ ان کی کوئی دکان ہے، نہ ان کا کوئی کاروبار ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کس گھر سے ہمیں کون سا لقمہ ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا ہے، کہیں ہم مارے جائیں، بچ جائیں، واپس آئیں نہ آئیں. وہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے نکل پڑتے ہیں اور بھوکے خالی پیٹ آتے ہیں. جب واپس جاتے ہیں تو فرمایا ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اسباب کو ہمیں استعمال کرنا ہوگا اور پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہوگا. توکل کے معنی بھی یہی ہیں کہ آپ اسباب اختیار کریں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اسے ہی توکل کہتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ اکرام، ان سے توکل کی جو تعریف وہ منقول ہے
اس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ پر یقین رکھو، اسباب اختیار کرو، نتائج اللہ پہ چھوڑ دو، اور نفع نقصان کا مالک اسے سمجھ کر اپنے کوشش میں لگے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر فیصلے فرما دے۔ ایک حدیث میں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزید واضح ہو جائے گی بات، آپ نے فرمایا 70,000 من امتی یدخلون الجنۃ بغیر حساب، میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما۔ فرمایا 70,000 یہ بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ اب یہ ہیں کون؟ بلکہ آپ دیکھیں اب وہ چینج ہوگی نا ساری کنڈیشنز۔ صحابہ اکرام جب ایسی بات سنتے تھے نا اس پہ بڑی گہرائی کے ساتھ غور کرتے تھے۔ فرمایا 70,000 میری امت میں سے جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر حساب کتاب کی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام پریشان ہو کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 تو ہم آپ کے اصحاب ہی زیادہ ہیں، 70,000 سے زیادہ تو ہم ہی ہیں، تو آپ کی امت تو آئے گی قیامت تک، تو یہ 70,000 تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جیسے اردو کا ایک فقرہ نا اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ تو وہ بات ہوگی۔ فرمایا کہ 70,000 سے زیادہ تو ہم لوگ ہی ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں 70,000، تو آپ نے فرمایا کہ یہ والی صفتیں جو آگے حدیث میں ذکر ہیں یہ جس میں بھی ہوں گی نا تو ہر ایک ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ 70,000 اور بندے جنت میں داخل فرما بغیر حساب کتاب۔ یہ لوگ ہیں کون؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ لا یتطیرون، یہ بدشگونیاں نہیں لیتے، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے۔ بدشگونی کیا ہے؟ آپ کا کوئی کام خراب ہو گیا، کوئی لاس ہو گیا، نقصان ہو گیا، بیماری آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اور پرابلم ہوگی، تو یہ سوچتا ہے کہ صبح صبح میں کس منحوس دا چہرہ ویکھیا سے، لہذا میرا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ صبح صبح کو کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو واپس آ جاتا ہے، کہتا ہے نہیں وہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی ہے لہذا اب میں نے نہیں جانا۔ گاڑیاں نئی لی ہوتی ہیں، آگے جوتیاں لٹکائی ہوئی ہیں، بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ جی جب تک لٹک رہی ہے میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور اب تو کچھ فرق پڑ گیا ہے، خیر کچھ لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں، اگرچہ دنیا کا اسکول کالجز اس میں بھی خیر شعور تو ہوتا ہے نا، تو نہیں تو پہلے وہ مکان بنایا اس کے اوپر ہنڈیا الٹی رکھ، آج بھی آپ جائیں پیچھے بیک ورڈ ایریے میں وہ ہنڈیا الٹی رکھی، بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جب تک یہ پڑی ہے تب تک مکان کو کوئی نظر نہیں لگ سکتی۔ یہ بسوں میں تو آپ جا کے دیکھیں جو حروف مقطعات ہیں قرآن میں، جیسے سورہ بقرہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا الف لام میم، اس طرح یاسین کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ساری دنیا کے طالب علم جو دین پڑھتے، سب پوری دنیا کے اساتذہ، مشائخ، محدثین، مفسرین جانتے ہیں کہ ان حروف کے معنی کا کسی کو علم نہیں، کسی کو بھی علم نہیں ہے، تو وہ تختی بنا کے نا ایک بسوں کے اندر لٹکائی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی صاحب؟ کہتے ہیں جی جب تک یہ لٹک رہی ہے تب تک ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں ادھر اسلامک سینٹر میں میرے بھائیوں تھا وہاں ریاض میں، تو ایک سوڈانی ہمارے اسے ایک ڈپارٹمنٹ بولتے تھے مساندہ کو انگلش میں اگر دے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ، وہ تھا، ان کے ذمے ہوتا تھا کہ درس کہاں رکھنا ہے، ہمیں لے کر جانا، واپس لے کے آنا۔ ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ یہاں مکتب کے یعنی اسلامک سینٹر کے سامنے ایک بلڈنگ تھی، کافی بڑی بلڈنگ بنی تھی نئی، تو وہاں کافی سارے ورکرز جو ہیں نا پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ آ کے وہاں انہوں نے ان کو رہائش دی ادھر، یعنی وہ ایک طرح سے ریزیڈنشل کیمپ تھا ان کا۔ تو یہ مجھے کہتے ہیں سوڈانی بھائی کہ میں نے آپ کے پاکستان کے وہ کچھ لوگ دیکھے، وہ جیسے سیم یہاں ہیں نا یہ کمپنیاں کام کر رہی ہیں، ایمیزون وغیرہ ہیں، یا اس طرح یہ رائڈرز کی کوئی کمپنیاں ہیں وہ ہیں، تو یہ آتے ہیں جی سپلائی کرتے ہیں مال، اس طرح کی کمپنی تھی کوئی۔
تو اس کمپنی کا نام تھا ان نون، ٹھیک ہے جی، یہ سپلائی کرتے تھے چیزیں. تو وہ ان نون کی گاڑیوں کے آگے جوتے لٹکے ہوئے، وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ میں نے پاکستانی بھائیوں کی گاڑیوں کے آگے چھوٹا جوتا، جزمہ بولتے ہیں بچے کا چھوٹا، یہ لٹکتا ہوا دیکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ وجہ. تو استغفر اللہ، ھذا شرک، یہ سیدھا شرک ہے اللہ تعالیٰ. پھر مجھے کہا کہ آئیں چلیں ہم وہاں درس دے کے آئیں، سمجھائیں، اگر نہیں اتارتے تو پھر ہم قوت کے ساتھ اتاریں. وہاں ذرا ماحول اور ہے، یہاں تو لڑائی شروع ہو جاتی، جھگڑا شروع ہو جاتا. تو جب ان کو یہ پتہ چلا وہ حیران ہو گئے کہ ایسے بندے بھی دنیا میں موجود ہیں. تو فرمایا کہ وہ اللہ پر، بلکہ پہلا جو نشانی بتلائی کہ وہ بدگمانی اور اسی طرح بدشگونی، اس کے قریب نہیں جاتے. یہاں کوئی نقصان ہو جائے، ابھی تو ہمارا کچھ تعلق ایسے بن گیا، ادارے میں رہتے ہیں، گاؤں پیچھے جمعرات کو گئے، جمعہ پڑھا کے واپس، تو آپ چلے جائیں قبرستان میں، مسواک توڑنے لگا میں ایک دن. اوہ جی یہاں سے مسواک نہیں توڑنا. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے ہیں وہ بزرگ جو ہے نا وہ آپ کی ٹانگ توڑ دیں گے. کہا یار عجیب آدمی ہو، کس کام پہ بزرگ کو لگایا ہوا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ پہ بھی یقین ہے آپ لوگوں؟ تو پہلا ہے کہ وہ لوگ بدشگونی نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا. ہمارے کچھ عزیز رہتے ہیں ادھر راجوال والی سائڈ پہ، وہ بس ابھی بھی وہ پرانا سسٹم. تو ایک مائی صاحب نماز پڑھی نا تو وہ آگے سے ایسے کر کے نا جی جائے نماز کو فولڈ کر دیا ایسے. تو میں نے کہا اماں جی یہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ کہتی ہیں پتر یہ کر دیتا ہے انہوں فولڈ، تو ایویں نہ کریے تو اتنے شیطان نماز پڑھا کر دے. شیطان نماز پڑھ، تو میں کہا شیطان نماز پڑھن لگ جائے تو روڑا ہی مک گیا نا سارا. تو عجیب عجیب سلسلے ہیں. یہ پہلی. اور دوسری نشانی اس حدیث میں کیا بتلائی؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یسترقون، سمجھنے والی بات، اتنا اللہ پہ توکل کرتے ہیں، سر کو درد ہو رہی ہے، کسی کو نہیں کہیں گے یار مجھے دم کرو بھائی، مجھے دم کر دو. حالانکہ دم جائز ہے، بالکل جائز ہے، قرآن حدیث سے اگر دم ہو بالکل جائز، رقیہ شرعیہ جائز ہے. لیکن وہ اتنا اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ چلو جی سار درد ہو رہی ہے تو پھر کیا ہوا، اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے نا. آپ نے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہ مثال سنی ہوگی، محمود غزنوی اور اس کا ایک غلام ہوتا تھا ایاز. وہ باغ میں گئے نا تو ایاز کو کہا کہ وہ پھل توڑ دو کھا لیں. پھل میٹھا نہیں تھا. تو ایاز نے جب، بلکہ محمود نے خود توڑا، کہا کہ آپ مجھے ہر روز توڑ کے دیتے ہو، آج میں توڑتا ہوں. یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کا آپس میں پیار بہت تھا، حالانکہ تھے غلام اور آقا. تو توڑ دیا. یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، کافی دیر ہوگی. پھل میٹھا نہیں تھا، ترش تھا، کھٹا تھا. تو ایاز کھائے جا رہا ہے جیسے بڑا میٹھا پھل ہے. تو تھوڑا سا مانگ لیا محمود نے، مجھے دو. وہ دے نہیں رہا. اب سختی سے کہا ظاہر ہے وہ مالک ہے، دینا پڑا. تو وہ پھل کھٹا ہے، ترش ہے. کہا ایاز یہ پھل میٹھا نہیں تھا پھر بھی کھائے جا رہے ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت یا آقا جو بھی لفظ بولے، آپ کے ہاتھ سے بڑے میٹھے پھل کھائے ہیں، بڑی نعمتیں کھائی ہیں، آج اگر تھوڑا سا ترش کھانا پڑ گیا تو پھر کیا ہوا؟ تو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دیا، کبھی کوئی پریشانی آ گئی سار پہ بازو رکھ کے واہ ویلا شروع کر دیں؟ نہیں. فرمایا کہ وہ لوگ لا یسترقون، جو قاری صاحب تشریف فرمائے کرنل صاحب بھی، یہ عربی زبان میں رقیہ کہتے ہیں، را کاف یا دم کرانا. اس پہ سین تا کا مادہ داخل ہو تو طلب کے معنوں میں ہو جاتا ہے، دم طلب کرنا. کہتے نہیں کسی کو مجھے دم کرو، خود کوئی کر دے تو ٹھیک ہے، حالانکہ کہہ بھی دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اتنا توکل کرتے ہیں. اور آگے لفظ یہی ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا ہمیں یعنی غور فکر کرنا چاہیے. بلکہ ایک اور پوائنٹ یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ توکل کے بارے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3 قسمیں. نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بس جو کچھ کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے، اور وہ نہ اسباب اختیار کرتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں، اور اللہ پر کہتے ہیں جی ہم توکل، نحن المتوکلون، ہم توکل کرنے والے. آپ صحابہ اکرام کی زندگی پڑھیں، کتنی محنتیں کی ہیں،
کہاں کہاں کے سفر کیے ہیں، کیسے کیسے لوگوں سے ملے ہیں، دین کی تبلیغ روزی۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ آگے کیا ہے؟ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز ختم ہو جائے تو جا کے اللہ کا رزق تلاش کرو، محنت کرو۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو وہی ملتا ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے، انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے محنت کی ہے۔ تو اس لیے یہ ایک طبقہ تو وہ ہے جی کہ توکل کا مطلب یہ لیتا ہے کہ سارے کا سارا کچھ ہم اللہ پہ چھوڑے ہوئے ہیں، نہ اسباب کو اختیار کرتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بندہ سمجھانے کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں جی بس اللہ جو چاہے گا ہو جائے گا۔ تو اللہ جو چاہے گا ہو جائے گا، تو اللہ ہی نے تو حکم دیا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ایک قسم تو لوگوں کی یہ ہے کہ جو اسباب اختیار نہیں کرتے، وسائل کو استعمال نہیں کرتے، وہ محنت نہیں کرتے اور سارے کا سارا نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے۔ یہ تو مثال ایسے ہی ہوگی نا کہ زراعت کرتے ہیں لوگ، ہل چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، کھاد لگاتے ہیں، سپرے کرتے ہیں۔ اب 6 مہینے محنت کی، پانی لگایا، سارا کچھ دن رات فصل کا خیال رکھا، اور جب 6 مہینوں کے بعد گندم کاٹنے کی باری آئی، چاول مونجی ہم کہتے ہیں وہ کاٹنے کی باری آئی، تو یہ ذمہ دار بھی جا رہا ہے کاٹنے، ایک ساتھ اور بھی چل پڑا ہے جس نے نہ محنت کی ہے نہ بیج ڈالا ہے نہ کچھ، وہ بھی درانتی لے کے جا رہا، بھائی صاحب تو کدھر؟ اما بھی فصل کٹنے چلے، کتنے ہے اللہ نے پتہ۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ ایک طبقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طبقہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، وہ سارے کا سارا اعتماد وہ وسائل کے اوپر رکھتے ہیں۔ وہ بات کریں نا کہ جی آپ اسباب اختیار کریں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، تو کیونکہ ایک جیسا تیسا بھی ہے، اسلامک سوسائٹی ہے، اسلامی معاشرہ ہے، وہ کھل کر تو انکار نہیں کرتے، لیکن ان کی بات کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ سارے کا سارا اعتماد وہ وسائل کے اوپر ہے کہ جی جو ہم جو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ انما اوتیت علی علم، مجھے یہ سارے کا سارا علم کی بنیاد پہ دیا گیا ہے۔ پھر اللہ نے وہ تباہی اس کی بلائی ہے کہ دیکھنے والے بھی افسوس کرتے تھے، پہلے حسرت کرتے تھے ہمارے پاس بھی اس طرح کا مال ہو، لیکن جب وہ غرق ہو گیا، جو کہتا تھا میں علم کی بنیاد پہ دیا گیا، صحیح ہے نا۔ وہ اساتذہ یہاں بھی ایک بات سناتے ہیں نا، وہ کوئی لینے جا رہا تھا، گدھا لینے جا رہا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا، تو کہا بھی کدھر جا رہے ہو؟ کسی نے پوچھا، کہا میں گدھا لینے منڈی سے۔ کہا انشاءاللہ کہو۔ کہتا انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ پیسے میری جیب میں ہیں، گدھا بازار میں ہے، ابھی جا کے میں خرید کے لے آؤں گا، اس میں انشاءاللہ والی بات کیا ہے؟ تو وہاں گیا تو وہ کسی نے پیسے نکال لیے، جیب کاٹی گئی، اب واپس خالی آ رہا ہے۔ ہاں بھائی گدھا لے آئے ہو؟ کہتا ہے میں انشاءاللہ گیا سا، انشاءاللہ پیسے میری جیب سن، تو انشاءاللہ اتنے گدھا خریدن لگ گیا، تو انشاءاللہ جیب ہاتھ پایا تو انشاءاللہ پیسے کوئی نہیں سی۔ تو ایک طبقہ یہ ہے میرے بھائیو، جو سارا سسٹم ہی اپنی ذہانت اور اپنی محنت اور وسائل اور اسباب اس پہ، اور کوئی یہ بات کر دے تو اس کو مذاق بناتے ہیں، یعنی جو بات کرے نا اللہ پر اعتماد کی۔ تو یہ دونوں طبقے بالکل انتہاؤں پہ ہیں توکل کے باب کے اندر۔ ایک وہ جو سارا توکل ہی اللہ پہ ہے، محنت کوئی نہیں ہے، یہ بھی بالکل غلط لائن پہ جا رہے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو کہتے ہیں سارا کچھ ہی وسائل اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کہنے کو کہہ نہیں سکتے اس طرح کے الفاظ اسلامک سوسائٹی میں، لیکن مطلب ان کا یہی ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کا کیا عمل دخل ہے، ہم محنت کر رہے ہیں۔ تو قسم سے میں نے بھائیوں دیکھا ہے کہ میرے ساتھ کئی بھائی پڑھتے تھے، وہ MBA کر گئے، MSc کر گئے، اور بڑی بڑی جناب وہ پوسٹوں پہ چلے گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، کیا گڑبڑ ہوئی، جاب سے ملازمت سے جواب مل گیا، اب دھکے کھا رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ۔ اور وہ بندے بھی دیکھے ہیں کہ یقین کریں ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میرے ایک دوست ہے، ان کا حج عمرے کا یہیں لاہور میں آفس ہے، وہاں ہم بیٹھے تھے،
جب میں جامعہ رحمانیہ میں پڑھاتا تھا تو وہ مدینہ کے ساتھ ہی ہیں، تو اس نے کہا سیکنڈ ٹائم آپ یہاں تھوڑا آ گیا کریں، تو میں چلا جاتا۔ یقین کریں جی، ایک بندہ آیا، اونچی اونچی اس کی آواز، اونچی اونچی بہت بھاری، تو وہ آ گیا آفس میں۔ ہاں جی، کتنے نے آپ صاحب؟ میں نے کہا جی وہ تو کام گئے، آپ حکم کریں۔ وہ اس نے اپنے کیشیئر کو بھیجنا تھا عمرے پہ، کہتا ہے جی وہ کیشیئر کو عمرے پہ بھیجنا ہے، تو میں نے کہا لائیں پاسپورٹ اور وہ ڈاکومنٹس دیں۔ تو جب وہ ووچر بنایا نا، عمرے کا ووچر، تو میں نے کہا جی یہاں سائن کر دیں۔ تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سائن میں دے انگوٹھا لا دا انہیں، لیاؤ پیڈ میں انگوٹھا لا دیا۔ تو میں کہا جی انگوٹھا تو نالے کیشیئر ہے، کی رولا ہے؟ تسی کیشیئر بھی رکھا ہے اور انگوٹھا لگاتے ہیں؟ تو اس نے اپنا تعارف کرایا تھا، بھی مجھے نام یاد ہے 2006-7 کی بات ہے۔ کہا جی میرا نام رنگ زیب ہے، کہ پتہ نہیں اورنگزیب ہے، سرگودا۔ انہوں نے کہا کہ میری کراچی اور لاہور میں 75 بسیں چلتی ہیں، اس وقت یہ سٹی بسیں وہ چلتی تھیں، تو کہا کہ وہ چلتی ہیں، صحیح ہے نا جی، کہ وہ میری بسیں چلتی ہیں۔ بات سن رہی، ادھر توجہ کریں نا جی، فون تو آتے۔ میری بسیں وہاں چلتی ہیں، یہاں روڈ پر بھی، لاہور بہاولپور، لاہور ملتان۔ اس نے کہا میری بسیں چلتی ہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آج میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ میرا کیشیئر پہلا حساب دے رہا ہوتا ہے اور پیسے جمع ہوتے جاتے ہیں، اور بندہ چٹا ان پڑھ ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں جی اسباب، ڈگریاں، ان کے اوپر جو اعتماد رکھتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس کے بین رستہ کیا ہے؟ متوسط، اور خیر الامور اوسطھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، وہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں، ہم محنت کریں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ تو یہ ہے توکل کی اصل ڈیفینیشن، کہ توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور وسائل کا استعمال۔ اس کی وضاحت میرے بھائیوں ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی جو ہے نا جی، وہ توکل کی بات کرنے لگے کہ توکل کیا ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ تو اونٹ جو ہے نا، اونٹ کے گھٹنے کو باندھا کر اور پھر اللہ پہ توکل کیا کر۔ پہلے گھٹنے کو باندھو، اصل میں وہ اونٹ ہمارے ہاں اتنا ہے نہیں نا، تو بعض دفعہ وہ مثال سمجھ نہیں آتی۔ آپ عربوں کے ہاں جائیں تو وہ باہر پھیر رہے ہوتے ہیں، اونٹ سارا دن باہر پھرتے ہیں، صحرا ہے، کھانے پینے کو اتنا ہے نہیں، سارا دن پھرتے رہتے ہیں۔ شام کو وہ جہاں بھی ہوں، جس جگہ اونٹ ہوں، ایک تو انہوں نے اپنی جگہ خاص بنائی ہوتی ہے، اگر کہیں چرتے چرتے دور بھی نکل جائیں تو وہاں وہ کیا کرتے ہیں؟ گھٹنا باندھ دیتے ہیں، بس اونٹ کھڑا رہتا۔ تو اگر گھٹنا نہیں باندھیں گے تو اونٹ تو نہیں کھڑا رہے گا۔ فرمایا توکل یہ ہے، آپ نے فرمایا اعقلھا و توکل، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر توکل کرو۔ بعض جگہ یہ اشارہ ملتا ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہیں اور جناب اپنی دنیا میں مست ہے۔ کسی صحابی نے پوچھا یہ کون ہے، تم کون لوگ ہو، بیٹھے ہو، نہ کوئی کام کاج کرتے ہو، نہ کہیں جاتے ہو، نہ کوئی محنت؟ انہوں نے کہا ہم توکل کرنے والے۔ تو کہا توکل یہ ہے جو تم نے سمجھ لیا ہے، توکل یہ ہے کہ محنت کرو، اسباب کو اختیار کرو، اور نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو، یہ ہے توکل۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم نے لے لیا ہے۔ تو دیکھیے، بعض علماء نے لوگوں کی یہ توکل کی قسمیں بیان کرنے کے بعد ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان توکل اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کیا ملتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ ان توکل شجرۃ عظیمۃ، توکل ایک بہت پیارا شجر ہے، بڑا درخت ہے پیارا، اور اس کا جو پھل ہے نا وہ بہت ہی میٹھا ہے۔ اور اس کا پہلا پھل کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان کو اللہ پر توکل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی صحیح محبت نصیب ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی صحیح محبت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان کو توکل ہونا چاہیے۔ دیکھیں
ہم گھر سے روزانہ نکلتے ہیں جی، ہر بندہ نکلتا ہے اپنے کام سے، صبح کو نکلے، دوپہر کو نکلیں، شام کو نکلیں، چھوٹی سی دعا سکھائی ہے جس میں توکل کی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کی ہے. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. میں اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل رہا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے گھر سے نکل رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی نیکی کی طاقت، برائی سے بچنے کی سکت، نیکی کرنے کی طاقت، برائی سے بچنے کی طاقت یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو تو ہو، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہ نیکی کی توفیق دے سکتا ہے، نہ برائی سے بچا سکتا ہے. مطلب کہ نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ دعا پڑھ کر اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں، ہر علاقے میں نا جی، یہ حدیث میں موجود ہے، مسند احمد میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں، ہر علاقے میں چھوٹے چھوٹے شیطان پھرتے رہتے ہیں. ان سب کا سربراہ تو ابلیس ہے نا جی، اس کا تو تخت ہے پانی میں، یہ آگے بھیجتا ہے. اور یقین کریں شیطانوں کی مختلف ٹولیوں کے اوپر ایک اس نے ہیڈ مقرر کر رکھا ہے. یہ فیکٹریوں میں ہوتے ہیں نا فور مین، کوئی بھائی ہو تو ناراض نہ ہو، وہ فور مین بنا ہوا. تو وہ چھوٹا شیطان اس گھر سے نکلنے والے کو، جس نے دعا پڑھی ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. وہ وہاں کا فور مین جو شیطان ہوتا ہے، بڑا ہیڈ علاقے کا، وہ اس کو باقاعدہ مخاطب کر کے کہتا ہے اس بندے پہ محنت نہ کرو، اس نے گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھی ہے، اب اس کا اللہ پہ توکل ہے، یہ اللہ کی حفاظت میں آ چکا ہے. اور یقین کریں ہم ہیں تو گناہ گار سے بندے سیدھی، جتنے آپ بھائی بیٹھے سب سے گناہ گار میں ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے کہ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے نا، اللہ ایسی ایسی جگہ سے آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کی حفاظت کرے گا، کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اللہ وہاں سے حفاظت کرے گا کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. بالکل بتانا تو خیر نہیں چاہیے، لیکن ایک میں چھوٹی سی مثال بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ اللہ سے تعلق رکھیں نا جی تو کیا ہوتا ہے. ہم یہیں رہتے تھے حافظ صاحب کے پاس، آپ بھائیوں کو پتہ ہے اکثر کو، تو نیچے میاں بیکری ہے نا جی، بھائی عبداللہ صاحب ہیں، بھائی حبیب صاحب ہیں. انہوں نے مجھے کہا، اس وقت ہم یہیں رہتے تھے، بچے بھی میرے ادھر ہی تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو نا، ایک ٹائم گھر میں پیسے نہیں ہوتے، تنخواہ دار طبقہ آپ کو پتہ ہے، تو آپ سامان لے لیا کریں اور جب آپ کی پے آئے، تنخواہ آئے تو دے دیں، کوئی ایسا پرابلم نہیں. میں نے کہا جی جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو ایک دن یقین کریں ایسا، میں حویلی لکھا جمعہ پڑھاتا تھا یہاں سے جا کر، میں جمعہ کے لیے گھر سے نکلنے لگا تو وائف نے کہا جی یہ سامان چاہیے. تو میں نے جیب میں دیکھا تو میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے جن سے کرایہ آنے جانے کا پورا ہوتا تھا. اب میں نے کہا کہ میں جا کے بھائی عبداللہ کو کیا کہوں جی یہ سامان مجھے ادھار چاہیے. یقین کریں تو میں نا جی، وہ اوپر رہتے تھے جو دوسری طرف گیٹ ہے بیکری کے ساتھ، تو میں نیچے اترا، میں نے کہا یا اللہ ضرور میں نے جا کے وہاں زبان ہلانی ہے، کوئی مدد فرما. میں یقین کریں دروازے میں کھڑا تو صبح سردیوں کا ٹائم تھا، نماز کے فوراً بعد مجھے نکلنا پڑتا تھا کیونکہ لاہور کراس کر کے نیازی اڈے جانا اور کافی ٹائم لگتا تھا. میں وہاں کھڑا تھا، میرے بہنوئی آپ ان کو جانتے ہوں گے، حافظ عبدالرؤوف صاحب مناوی، وہ آ گئے، وہ 18,000 روپیہ مجھے دیا، کہا جی یہ ابو کو دینا ہے. تو میں نے کہا یہ 17,000 پہنچے گا، 1,000 بعد ملے گا. ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ پر توکل اگر ہونا جی، یقین کریں آپ توکل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو کیسے نصیب ہوتی. اور اللہ کی محبت کے مقابلے میں شیطان کی محبت ہوتی ہے، طاغوت کی محبت ہوتی. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے شیطان کا وار ان پہ چلتا ہے الذین یتولونہ، جو اس کو دوست بنا کے پھرتے ہیں، اور ان پہ کبھی نہیں ہوتا جو اللہ کو دوست بناتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے. دوسری چیز، اگر آپ توکل اختیار کرتے ہیں تو یہ جنت میں جانے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور پورا ایمان لے آتے ہیں، ان کو ہم ایسی جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں چلتی. اللہ اکبر.
یعنی توکل کا دوسرا ثمر کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پر توکل کرنے والوں کو جنت کا داخلہ نصیب ہو. صحیح ہے. ویسے بات اس طرح کی یعنی عمل تو نہیں اس پہ کرنا چاہیے. میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے. کرنے چاہیے. اور نیک اعمال کی بنیاد پہ ہی فیصلے ہونے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. یہ کرنا چاہیے عمل. لیکن اللہ نہ کرے کوئی بندہ ایسے زندگی گزار کے چلا جاتا ہے کہ اس کا توکل تو تھا اللہ تعالیٰ پر اور وہ اللہ پہ صحیح ایمان بھی رکھتا تھا، عملی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ نہ کرے وہ جہنم میں چلا گیا. ایک دن آئے گا آخر کار وہ جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے. اور جنہوں نے توکل رکھا ہوا ہے شیطان پر، طاغوت پر، جوتیوں پر، ہنڈیا پر اور بلیوں پر، اللہ اکبر، یہ تو شرک کی ایک قسم ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ باقی سارے گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. یہ اس نے اٹل فیصلہ کر رکھا ہے. اسی طرح میرے بھائیو تیسری چیز، اگر اللہ پہ توکل ہو تو تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں آپ کی نصرت اور مدد فرماتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ جیسے جنگ خندق تھی نا، جنگ خندق وہ تھی، پہلے بدر ہو چکی تھی، احد ہو چکی تھی. بدر میں تو ان کو شکست فاش ہوئی. احد میں اگرچہ مسلمانوں کو نقصان ہوا لیکن جو پلان وہ لے کے آئے تھے کہ ہم مدینہ میں سارا اسلام کا شجر اکھاڑ پھینکیں گے، وہ تو ہوا نہیں. اب انہوں نے ایک اور چال چلی، قرب و جوار کے تمام کفار کو ساتھ ملا کر وہ مدینہ کا آ کر گھیرا ڈال جنگ خندق. تو لوگ جو ہے نا منافقین ٹائپ، وہ آ کے صحابہ کرام کو کہتے تھے او کوئی خدا کا خوف کرو، ساری دنیا کے قرب و جوار کے جو ساری پاورز ہیں وہ آپ کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہیں، اب تم نہیں لڑ سکتے. اس لیے تو آپ نے خندق کھدوائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے. یہ پہلی ایک ٹریجڈی تھی یعنی جو ان کے ساتھ ہوگی کفار کے ساتھ. خندق کا وہاں تصور ہی نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مشورہ پسند کیا. اب وہاں پہنچے آگے خندق کے باہر آ کے بیٹھ گئے کہ کتنی دیر مکہ والے اندر بیٹھے رہیں گے، کھانا پینا راشن ختم ہوگا، نکلنا پڑے گا، ہم مار دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، لوگوں سے کہا گیا کہ تمہارے خلاف ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو گئے، فاخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، ان سے ڈرو. اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ یہ سن کر فزادہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ ہمارا کارساز ہے، وہ انشاءاللہ ہماری مدد فرمائے. اور پھر اللہ نے مدد فرمائی کہ نہیں؟ یقین کریں حالات ایسے تھے. قاری صاحب تشریف فرمائے، اللہ کہتے ہیں تمہارے یہ جو دل ہے نا یہ حلق میں آ گئے تھے، حناجر یہاں اٹکے ہوئے تھے تمہارے دل کہ اب کیا بنے گا، مارے جائیں گے سارے. لیکن اللہ نے مدد فرمائی، آندھی آئی، ان کے گھوڑے تھے، اونٹ تھے، ان کی آنکھوں میں ریت پڑی، وہ بھاگے ادھر ادھر، خیموں کے اوپر چڑھ گئے. آخر کار انہیں وہ سارا سلسلہ اٹھا کر واپس جانا پڑا. اللہ نے مدد فرمائی، اللہ نے بدر میں مدد فرمائی. دیکھیں نا کہاں 313 اور کہاں 1000 کا لشکر. بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ یعنی کوئی وہ 3 گنا زیادہ تھے. آپ قادسیہ کی جنگ دیکھ لیں، 30,000 کے قریب مسلمان، 1.25 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں دشمن. اور تو اور دور نہ جائیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں. مجھے کنفرم تو نہیں ہے لیکن جو اخباری معلومات ہیں کہ ہماری آرمی جو ریگولر آرمی ہے کچھ 4-4.5 لاکھ کے قریب ہے اور انڈیا کی 22 لاکھ آرمی ہے. لیکن ہمیں انشاءاللہ توکل ہے نا جی کہ ہم انشاءاللہ اللہ پہ توکل کر کے لڑیں گے. ہماری فوج لڑتی ہے اللہ پہ توکل کر کے، تو اللہ نصرت اور مدد فرماتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں چوتھی چیز جو توکل سے ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ ہے الاثبات والحق. اگر اللہ پہ توکل ہو نا جی، اللہ انسان کو حق پر پکا رکھتا ہے. حق پر اللہ پکا رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم سچے مومن ہو نا جی، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اور جو اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، صحیح ایمان رکھتے ہیں، قسم سے ان کا ایمان محفوظ، دولت محفوظ، عزت محفوظ، دنیا محفوظ، آخرت محفوظ.
یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے ثمرات ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ پر توکل رکھو۔ اسی طرح میرے بھائیوں اگلی چیز کہ جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، فرمایا کہ جو بندہ توکل کرتا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے وہ صحیح رستے پہ جا رہا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، آپ اللہ پہ توکل رکھیں، آپ بالکل واضح سیدھے رستے پر جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے ایک مثال سے بات سمجھائی، آگے ہو جائیں جی، اللہ جزائے خیر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا۔ اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے، فرمایا تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، میں تمہیں بالکل صاف اور سیدھے میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی صحیح رستہ ہے، صاف سڑک ہے، سیدھا میدان ہے۔ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، بعض میں ہے تَرَكْتُكُمْ عَلَى مَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، میں صاف رستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آگے کیا فرمایا؟ لیلھا کنہاریہا، اس کی رات بھی اتنی واضح ہے جتنا دن واضح ہے۔ میرا دین اتنا واضح ہے جیسے دن واضح ہے۔ لیلھا، اس کی رات کنہاریہا، اتنی واضح ہے جتنا دن واضح ہے۔ لا یزیغ عنہا ہالک، اس رستے سے تو وہی ہٹ سکتا ہے جو خود اپنے آپ کو تباہ کر لے۔ یہ دلیل کا دین ہے، روشنی کا دین ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ہمیں مدد حاصل ہو جاتی ہے کہ اللہ حق کے اوپر قائم رکھتا ہے۔ اگلی بات میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ مثال آپ پہلے سن چکے ہیں، پرندے صبح صبح نکلتے ہیں، پرندے صبح صبح نکلتے ہیں، سوچنے کی بات ہے نا جی، ان کی کوئی دکان ہے، یا مجھے یاد ہے یہاں اب جہاں یہ حافظ صاحب نے مدرسہ بنا دیا ہے، پلاٹ خالی ہوتا تھا، تو یہاں بیٹھے تھے کچھ ساتھی، ان کی یہاں کہیں دکان تھی، نام تو میرے ذہن میں نہیں رہا، تو وہ یہ تقدیر کے معاملے میں میرے ساتھ تھوڑا بات کرنے لگ۔ اب دیکھو نا جی، اگر لکھا ہوا ہے کہ جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، پھر عمل کر کے کی لینا؟ میں نے کہا بھائی ہمیں پتہ ہے کیا لکھا ہے۔ میں نے مثال بھی دی، میں نے کہا دیکھیں ایک ٹیچر اگر بالکل نالائق طالب علم کو کہتا ہے بالکل زیرو کہ تم فیل ہو جاؤ گے، ایگزام نہ دو فیل ہو جاؤ گے، وہ کہتا نہیں میں دوں گا، میں پاس ہوں گا۔ ٹیچر کہتا ہے تیری کنڈیشن ہی نہیں ہے ایگزام دینے والی، کہتا نہیں میں دوں گا۔ اب دیتا ہے فیل ہو جاتا ہے، جب فیل ہوتا ہے تو ٹیچر کو آگے کہتا ہے کیونکہ تسی آکھیا سی میں تاں فیل ہو گیا۔ اس میں ٹیچر کے کہنے کا کیا ہے؟ تو ٹیچر کا جو علم ہے وہ تو لمیٹڈ ہے نا جی، اللہ کا علم ان لمیٹڈ ہے۔ اللہ نے لکھا ہے، صرف بتایا نہیں کسی کو، لکھا ہے کہ ایسے ایسے ہوگا۔ جیسے طالب علم کو کہا اس ٹیچر نے کہ تو نہیں جی نہیں، وہ جب لکھا ہوا ہے، میری قسمت میں لکھا ہے میں جنتی ہوں تو کیوں نماز پڑھوں، اتنا وقت کیوں کروں، اور اگر میں جہنمی ہوں تو پھر فائدہ کی۔ میں نے کافی ان کی دکان تھی، میں کہا جی اچھا انج دسو کہ اے صرف جنت جہنم لکھی یا کوئی اور شے بھی لکھی ہے تقدیر وچ؟ کیا مطلب جی؟ میں نے کہا روزی بھی لکھی ہے؟ ہاں جی لکھی ہے۔ تو میں نے کہا میں آپ کو صبح صبح دیکھتا ہوں، آپ دکان کھولتے صفائی کرتے ہیں، آپ گھر بیٹھے رہنا، جو قسمت میں روزی لکھی ہے چھت پھاڑ کے اللہ نیچے پھینک دے گا۔ نہیں جی نہیں، ایسے کیسے ہوتا ہے، وہ تو دکان کھولنی پڑے گی۔ تو میں نے کہا ایسے نماز بھی پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا کرے گا اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، اسباب اختیار کرو اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اچھا جی، اگلی بات، جو بندہ اللہ پہ توکل رکھتا ہے وہ اپنے فیصلے میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے اصحاب جو مجلس شورا ہے ان سے آپ فیصلہ، ان سے مشورہ تو کیا کریں، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ فیصلہ کر لینا پھر اللہ پہ توکل کریں، آپ اس کو بدلیں نہیں۔ دیکھیں جنگ احد کا واقعہ، آپ نے مشورہ کیا کہ جنگ مدینے کے اندر رہ کے لڑنی چاہیے یا باہر نکل کے لڑنی چاہیے۔ صحابہ اکرام نے مشورہ دیا جی باہر نکلنا چاہیے، آپ چاہتے تھے کہ ہم نہ نکلیں، مشورہ کیا، مشورے میں یہی طے ہوا کہ باہر نکل کے جنگ لڑنی چاہیے۔ جب آپ باہر نکل کے جا رہے ہیں، کچھ فیصلہ طے کر لیا، اس وقت مسجد نبوی سے یہ احد پہاڑ، کیونکہ پہاڑوں کے اندر سے ہو کے جانا پڑتا تھا، یہ 3-4 کلومیٹر راستہ بن جاتا تھا، اب انہوں نے سیدھی سڑک بنا دی ہے۔ جب کچھ فاصلہ طے کیا نا، کچھ صحابہ کرام کہنے لگے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا باہر نقصان ہوگا، ہم واپس چلیں۔ فرمایا اب نقصان ہوگا یا جو بھی ہوگا، مجھے اللہ کا حکم ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پکا فیصلہ کر لیں پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، پھر نتائج اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ کرے گا جو بھی کرنا ہے، آپ نے صرف وہ اختیار کرنے۔ اگلی بات، جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے نا، شیطان کا وار اس پہ نہیں چلتا۔ یقین کرو میرے بھائیو، یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو بندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں ان پر کبھی شیطان کا وار چل ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں چلتا۔ صبح صبح آیت الکرسی پڑھیں نا جی، آپ فجر کے وقت جب بیدار ہوں آیت الکرسی پڑھیں، نہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ فرمایا جو فجر کے وقت پڑھ لیتا ہے، رات ہونے تک، شام ہونے تک اللہ اس کے لیے حفاظت مقرر کر دیتا ہے، اور جو رات کو پڑھتا ہے فجر ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے حفاظت مقرر کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی کئی دفعہ تجربہ ہوا ہے، یقین کریں۔ سعودی عرب میں نا جی ڈرائیونگ بہت لانگ ڈرائیونگ ہے، جیسے ہم یہاں آتے نا جی، ہم نے ادارہ مواخات میں جانا ہے جی، ادھر کھڑے ہوں باہر پٹھا چوک، وہ کہیں گے جی یہ چلے جائیں جی آگے امام بارگاہ نظر آ رہی ہے نا آپ کو، ہاں جی وہ مینار، یہاں سے بائیں ہو جائیں، تھوڑا سا آگے جا کے دائیں، تو بس یہ ہے۔ سعودی عرب میں رستہ پوچھے نا جی، ہم نے وہاں جانا، کہتے ہیں 250 کلومیٹر ادھر جاؤ، 200 کلومیٹر ادھر جاؤ۔ ہم نے رفح جانا تھا، عراق کے بارڈر کے اوپر میرا پروگرام تھا، ہم نے کہا اس وقت یہ گوگل تھا نہیں، پوچھا کہ جی کیسے جانا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ 200 کلومیٹر یہاں جائیں گے، وہ آگے قسیم ایک شہر آ جائے گا، وہاں سے بائیں چلے جائیں، مجمع 150 کلومیٹر پہ، اس طرح۔ تو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، ایسے ہوا کہ تھکاوٹ ہوئی ہے، گاڑی دعائیں شعائیں پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے چلا رہے ہیں، وہ کبھی ایسے نیند بھی آ گئی تو اللہ نے محفوظ رکھا الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اچھا جی، پھر آخری بات اس میں یہ ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو جادو سے، جنات سے، ان بلاؤں سے بھی اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ شیطانی عمل کر رہا ہے، وہ اوٹ پٹانگ عبارتیں پڑھ رہا ہے، شیطانی قوتوں سے مدد مانگ رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، آپ اس کے مقابلے میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ توکل اور یقین ہونا چاہیے، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے بھائی سمیع الرحمان صاحب بیٹھے، ہمارے استاد محترم تھے مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہم لائبریری میں بیٹھے تھے، محدث لائبریری میں، وہ دم بھی کرتے تھے، تو ایک دم کرانے کے لیے وہ ایک مریض آ گئے، تو میں بالکل پاس بیٹھا تھا، کوئی سنی سنائی بات نہیں، انہوں نے دم کیا، اس کے بعد کہا جی ایک کاغذ دو، پینسل دو، اس پہ لکھا یہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری کل، یہ آپ نے دن رات پڑھنے ہیں، 5 نمازوں کے بعد پڑھنے۔ پتہ ہے وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی مولانا صاحب مینوں تے آیت الکرسی کو نہیں آتی۔ تو نہ گئے آیت الکرسی نہیں آتی؟ نہیں جی۔ اچھا چلو فاتحہ پڑھ لو۔ کہنا جی ہے تو گل بڑی ماڑی جی، لیکن مینوں فاتحہ بھی نہیں آ۔ ایسے لوگ بھی موجود، ان کا سورہ اخلاص وہ بھی سنائی تو صحیح نہیں آئی، تو شیخ صاحب کہتے ہیں پھر تینوں جن نہ چمڑن تو اور کی ہوئے گا، جن چمٹنے ہیں نا۔ تو اگر انسان اللہ پہ توکل رکھتا ہے، ان چیزوں کا کرتا ہے تھوڑا اہتمام، تو اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، کوشش تو انسان کے ذمہ ہے کہ نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھیجا تھا نا، تو کیا کہا تھا؟ لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ حالانکہ نبی سے بڑھ کے توکل کس کا ہوتا ہے؟ ایک دروازہ۔ کوشش ذمہ ہے نا کہ آپ سارے بھائی ایک جگہ سے اکٹھے ہو گئے، کوئی بری نظر کا شکار ہو سکتے ہو، علیحدہ علیحدہ، اور پھر کہا میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اسباب اختیار کیے۔ اسی جگہ ایک اور مثال ہے نا جی، کہ وہ عورت جس نے بلایا تھا یوسف علیہ السلام کو، وقالت حیت لک، پنجابی ترجمہ کریے نا تو میں تیرے واسطے تیار ہو کے آئی ہیں، وقالت حیت لک، قال معاذ اللہ۔ لیکن مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے،
کہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، حالانکہ دروازے بند ہیں، وہ مالکہ ہے، یہ غلام ہیں، آرڈر ماننا فرض ہے، لیکن وہ برائی کی دعوت دے رہی تھی، آپ وہاں کھڑے نہیں رہے بلکہ وہاں سے بھاگے ہیں، اللہ نے اس بھاگنے میں برکت عطا کر دی، بھاگے ہیں تو کچھ ہوا ہے، دروازے کھلے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ سا میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے جیسے مجھے حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ جیسے ہم یہاں اس جگہ اکٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انما شفاء العی السؤال، جہالت کو دور کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ سوال کیا کرو، دین کے بارے میں معلومات لیا کرو، عقیدہ کا، عمل کا، قبر حشر جو ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے، ایسے سوال ہمیں کرنے چاہیے علماء سے۔ میں تو خیر ایک طالب علم سا بندہ ہوں، پتہ ہوا تو عرض کر دوں گا، نہیں تو معذرت کر لوں گا علماء سے۔ جی اگر تو بغیر عذر کے پڑھتا ہے جی تو یہ تو درست نہیں ہے، عذر ہے تو پھر ٹھیک ہے، بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ایک فتویٰ میں پڑھ رہا تھا کہ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ صالح منجد، ان سے پوچھا گیا کہ جی میں پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہوں، اذان ہوتی ہے، بعض دفعہ اذان سے پہلے میں باتھ روم میں بیٹھتا ہوں، لیکن وہ فارغ ہوتے ہوتے جماعت بھی نکل جاتی، ایسا کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مرد جو ہے اس کی نماز گھر میں بعض علماء کے فتوے کے مطابق ہوتی ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگرچہ بعض نے کہا جی ہو جاتی ہے، ایک نماز کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن یہ ہے کبھی کبھار یا کوئی شرعی عذر ہو۔ ایک بندہ ہر وقت پانچوں کی پانچوں نمازیں گھر پڑھتا ہے بغیر عذر کے، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے حدیث سن رکھی ہے، آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اقامت ہو گئی ہے، تو آپ نے کہا میرا دل کرتا ہے میں نوجوانوں کو بھیجوں کہ جاؤ لکڑیاں لے آؤ، اور لکڑیاں لے کر میں ان کے گھروں میں جاؤں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے، اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، لیکن گھروں میں عورتیں ہیں اور بچے ہیں، اس وجہ سے میں ایسا نہیں کرتا، مطلب کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں ایسا کر دیتا۔ تو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ صلو صلاۃ، اگر آپ ویسے عربی میں کہہ رہے ہو نا جی نماز پڑھو، تو عربی یہ ہے صلو صلاۃ، نماز پڑھا کرو، لیکن اللہ نے کیا فرمایا ہے یقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، ٹھیک ہے جی، نماز کا نظام قائم کرو۔ وہ کرنل صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں نا ایک نظام قائم کرو، ہر گھر میں درس ہو جی بلوغ المرام کا یا کسی حدیث کی درس حدیث ہو گھر کے اندر، پھر ہفتہ وار یہاں ہو، مہینہ کے بعد، ایک سسٹم ہے۔ تو ایک نظام صلاۃ یہی ہے کہ مرد حضرات 5 وقت مسجد میں آ کے نماز پڑھیں، مسجد بنانے کا مطلب بھی یہی جی۔ اگر کوئی بارشوں کی وجہ سے قبر ٹہ گئی ہے جی تھوڑی سی بہت زیادہ تو مٹی ساری کر دی ہے، ہاں جی، ہم سیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر تو اوپر سے ایک ہوتا ہے نچلا حصہ قبر کا، وہاں تک نہیں گئی، وہ جہاں سلیں رکھی ہوتی ہیں نیچے صحیح ہے، تو اوپر سے مٹی نکال کر دوبارہ بنا دیں۔ اگر پانی نیچے چلا گیا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ جو جس بندے کی قبر ہے اس کا جسد نہ نکالیں، بغیر نکالے مٹی ہٹا کر اگر صحیح ہو سکتا ہے تو اس طرح کر دیں۔ یہ 2 حل ہو گئے۔ تیسرا حل پھر یہی ہے کہ اگر نیچے بھی سارا خراب ہو گیا، کیچڑ ہو گیا ہے، تو پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال کر اسی طرح لاش کو باہر نکالیں، کھولیں نہیں بالکل بھی، نہ کسی کو دکھائیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے قبروں میں کس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو وہ آپ نکال کے سائڈ پہ رکھیں، نئی قبر بنائیں اور اس میں دفن کر دیں۔ بارش کی وجہ تو نا زیادہ مٹی اتر گئی تو مٹی دوبارہ ڈال دیں، ہاں وہ دوبارہ ڈال، اگر صرف مٹی اس میں کوئی، ہاں یہی بتایا ہے کہ مٹی ہٹائیں اوپر سے، اگر نیچے سلیں پڑی ہیں، نیچے والا حصہ صحیح ہے تو بس اوپر پھر مٹی ڈال دیں، نہیں تو سلیں ہٹا کے دیکھیں اگر نیچے مٹی گئی ہے، گارا گیا ہے، اوپر سے اٹھا لیں اور قبر اس طرح بنا دیں۔ پھر تیسرا حال یہ ہے کہ اگر وہ لاش بھی ساری مٹی میں گارے میں خراب ہوگی تو اس کو اس طرح کپڑا اوپر ڈال کر سائڈ پہ رکھیں اور نئی قبر بنا کر اس میں دفن کر دیں۔